السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد 786 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو شب بارات بخشش و مغفرت کی رات کے حوالے سے ہے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جو دوست میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکریب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اگر آل لکھا ہوا آتا ہے تو اس کو بھی دبا دیں۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور بے شمار لوگوں کے گناہ اس رات میں معاف کر دیے جاتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ بخشش و مغفرت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے اپنی رحمتوں سے نواز دے، لہٰذا اس رات اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم طلب فرمانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب فرمانی چاہیے، تاکہ وہ اپنی شان کریمی کے باعث اپنی رحمتوں اور مہربانیوں کے دروازے کھول دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس شب میں مشرک اور دل میں بغض رکھنے والوں کے سوا ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع پہنچی، تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تمہیں یہ خیال آیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارا خیال نہ رکھیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف نہ لے گئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کس قدر یہ عظمت والی رات ہے، کس قدر یہ فضیلت والی رات ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش فرماتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کا بھی علم ہے، اور ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کا بھی علم ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی جتنی تعداد کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے تو اس تعداد کا بھی علم ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر عظمتوں اور شانوں سے نوازا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جو نئے ہیں اس چینل پر وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔